عالمی برادری سے ہم نے کہاں رابطہ کیا؟ آپ یہ دیکھیں کہ اس طرح کی عام طور پہ جب وفات پاکستان پہ آتی ہیں تو لگتا ہے کہ پورے کا پورا ملک جو ہے وہ متحد ہو گیا ہے. ایک کراچی سے لے کے پشاور تک ایک کیمپین چلتی ہے ریلیف ایفرٹس کے لیے, آپ جو ہیں شروع ہو جاتے ہیں. سونامی ادھر انڈونیشیا میں آیا تو اس کے لیے یہاں پہ فنڈز اکٹھے ہونے شروع ہو گئے. میں نے ابھی تک ایک بینر نہیں دیکھا, ایک پوسٹر نہیں دیکھا, ایک شو نہیں دیکھا جہاں پر کسی نے یہ بات کی ہو کہ ہمیں ایز اے نیشن اس وقت یونائٹ ہونے کی ضرورت ہے. لیکن وزیر اعظم نے جو ہے وہ اپیل کی ہے اقوام متحدہ سے کہ ایڈ دی جائے اور امداد کریں, اور اس حوالے سے کیا کہیں گے؟ دیکھیں, اپیل کر دینا ایک بات ہے, اس اپیل کو پھر بعد میں پرو ایکٹیولی پرسو کرنا دوسری بات ہے. وزیر اعظم صاحب تو اپنی کیمپین میں مصروف ہیں الیکشنز کے لیے, صدر صاحب جو ہیں وہ ملک سے باہر ہیں. تو آپ مجھے بتائیں کہ اس طرح سے کون, میں اور آپ تو بیٹھ کے اس ملک کو ٹھیک نہیں کر سکتے ہیں. تو یہ ہمارے اسٹیٹ فنکشنریز کو تھوڑا سا اپنی رسپانسبلٹیز کا اندازہ کرنے کی ضرورت ہے, اور ان کو کچھ ایسے سٹیپس لینے کی ضرورت ہے جس سے یہ مسائل لوگوں کے حل ہو سکیں. آپ کو میں ایک بڑی انٹرسٹنگ بات بتاتا ہوں. ارتھ کویک سے پہلے پاکستان میں کوئی ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتھارٹی ہی نہیں تھی. صحیح. اتنے سال ہمیں آزادی کو ہو گئے, 47 میں یہ ملک بنا. ذیشان, ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتھارٹی جو ہے ان کی کارکردگی پہ بھی ہم بات کریں گے اس حوالے سے, اور یہ بڑا ایک کویشچن ہے جو بہت سارے لوگ جاننا چاہتے ہیں, لیکن ہم یہاں پر ایک کال لے لیتے ہیں. ہیلو, السلام علیکم. میرے خیال سے کوئی پرابلم ہو گیا ہے کہ ہمیں آواز نہیں آ رہی. ہیلو, السلام علیکم. میں معذرت چاہوں گی, میرے خیال سے یا تو ہمارے ٹیلی فون کے ساتھ کوئی مسئلہ ہے یا پھر لائن تھرو نہیں ہو پا رہی ہے. اچھا, نیشنل ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتھارٹی جو ہے اس پہ تو بات بہت لمبی چوڑی بات ہو سکتی ہے, لیکن اس سے پہلے مجھے یہ بتائیے گا کہ اب جتنا نقصان ہو گیا وہ تو ہو گیا, ٹھیک ہے, اب یہ کہا جا رہا ہے کہ جی اور خدشہ ہے, ڈیفینیٹلی ہے, تو اس کو کس طرح سے, کیا حکمت عملی اپنائی جا سکتی ہے کہ اس سے بچا جا سکے, کیا کیا جا سکتا ہے؟ حکمت عملی دیکھیں, جیسے میں نے آپ سے پہلے گزارش کی کہ ری ایکٹیو ہے, پرو ایکٹیو نہیں ہے. پرو ایکٹیو نہیں ہے, ٹھیک ہے. جب اگلا ریلا آئے گا, بارشیں ابھی ہو رہی ہیں, گلیشیئرز پگھل رہے ہیں, تو جب آ جائے گا وہ ریلا, پھر اس کی میجرمنٹ ہوگی, اندازہ ہوگا کہ اچھا جی اس لیول کا ہے. جیسے پچھلے ابھی کہا جا رہا ہے کہ 9.5 لاکھ کیوسیک کا ریلا تھا. اب وہ جب آ جائے گا, اس کو میجر کرنے کے بعد پھر سوچیں گے کہ اچھا اس سے تو یہ ایریا جو ہے وہ افیکٹ ہو سکتا ہے. اس کے بعد جا کے کوئی فیصلہ کیا جائے گا کہ اب کیا کرنا ہے, کس طرح کرنا ہے. جیسے ابھی انہوں نے وہاں پہ ایک بند توڑا تاکہ پانی کا رخ موڑا جائے, تو یہ سب کچھ پہلے کرنے کی ضرورت ہے. بعد میں تو پھر آپ مرم پٹی ہی کر سکتے ہیں, آپ کسی چیز سے بچ تو نہیں سکتے ہیں, اور یہ چیز جو ہے چلتی جا رہی ہے یہاں پر. لیکن ذیشان, ایک بات سمجھ میں آتی ہی نہیں یہ بات کہ عین وقت پہ ڈیسیجن لیا جاتا ہے اور لاسٹ مومنٹ تک پتہ نہیں چلتا کہ کیا ہونے جا رہا ہے. اس کی وجہ کیا ہے؟ مطلب ہمیشہ ہر جگہ ایسے ہوتے ہیں, بڑے بڑے طوفان آتے ہیں, باہر بھی, یہاں پر بھی اب اتنی بری صورتحال ہے, تو کہ تھوڑا ان کو پہلے نہیں پتہ چل جانا چاہیے. دیکھیں, نیچرل ڈیزاسٹرز کی جہاں تک بات ہے نا, اس میں ایک تو یہ ہے کہ ان کی ڈیوسٹیشن کا لیول جو ہے اس کو پریمپٹ کرنا مشکل کام ہے. میں یہ نہیں کہتا کہ بہت آسان ہے. یہ شاید ایک الیکشن کی آؤٹ کم کی طرح نہیں ہے جس کو آپ مینیپولیٹ بھی کر سکتے ہیں اور جس کو آپ شاید پریڈکٹ بھی کر سکتے ہیں ہسٹوریکل ڈیٹا دیکھ کے. لیکن آپ امریکہ کی اگزامپل لے لیں, جب صدر بش صدارت سے ہٹے تو ان سے پوچھا گیا کہ آپ یہ بتائیں کہ آپ کے دونوں ٹینیور ملا کے سب سے بڑی غلطی کیا تھی. تو بہت سارے لوگوں کا خیال تھا کہ وہ اشارہ کریں گے عراق کی طرف کہ ہمیں شاید عراق میں نہیں جانا چاہیے تھا یا افغانستان میں نہیں جانا چاہیے تھا. تو صدر بش نے یہ کہا کہ میرے خیال میں مجھے کیٹرینا کو شاید بہتر طریقے سے ہینڈل کرنا چاہیے تھا. اچھا, ٹھیک. تو ایک وہاں پر تھاٹ پروسیس ہوتا ہے, ایک فورسائٹ ہوتی ہے, پھر ان ریٹروسپیکٹ چیزوں کو اینالائز کیا جاتا ہے کہ ہم نے کیا صحیح کیا, کیا غلط کیا. ہمارے پاس ارتھ کویک جب آیا تو ایک بہت بڑی ایپیسوڈ اس ریجن میں ہوئی, ٹھیک ہے. اس کے بعد ہمیں کم از کم سر جوڑ کے بیٹھنے کی ضرورت تھی, یہ دیکھنے کی ضرورت تھی کہ ہم نے کیا صحیح کیا, کیا غلط کیا, آنے والے وقتوں میں ہمیں کس قسم کے مسائل درپیش ہوں گے اور ہم اس کے لیے کیا کر سکتے ہیں. وہ جو ایک کوہیسو یونٹ کی ضرورت ہوتی ہے جو بیٹھ کے ڈیسیجنز لیتا ہے اور تھاٹ پروسیس ہوتا ہے جہاں پہ برین سٹارمنگ ہوتی ہے, ہم اس کو لیک کرتے ہیں. ان فلڈز کی بھی اگر میں بات کروں تو میٹ آفس یہ کلیم کرتا ہے کہ 2 ماہ پہلے انہوں نے حکومت کو تنبیہ کر دی تھی. اچھا, اب سوال یہ اٹھتا ہے کہ اگر 2 ماہ پہلے تنبیہ کر دی تھی تو کس کو کی تھی اور انہوں نے اس پہ کیا ایکشن لیا. کیا وہ جسے کہتے ہیں کہ وہ فائلوں کی نظر ہو گیا اور وہ فائلیں جو ہیں میزوں پہ پڑی رہی. سوچیں 2 مہینے پہلے اگر اقدامات کر لیے جاتے تو بہت لوگ بچ سکتے تھے, کتنی جانیں بچ جاتی. ابھی دیکھیں جانی نقصان ہے, لوگ زخمی ہو رہے ہیں, لیکن آپ کو یہ دیکھنے کی ضرورت ہے کہ جو لاکھوں کی نمبرز میں لوگ افیکٹ ہوئے ہیں,
ان کی جو زندگیاں تباہ ہو کے رہ گئی، تباہ ہو کے رہ گئی، ان کے مال چلا گیا، ان کے مویشی چلے گئے. اب یہ پانی جب اتر جائے گا، وہ اگر اپنے گھروں کو واپس بھی جاتے ہیں تو وہ کس طرح سے اپنا جو ہے کاروبار دوبارہ سے شروع کریں گے، کس طرح سے زندگی گزاریں گے. کچھ برباد ہو چکا ہے. ان کو کس حد تک گورنمنٹ فیسیلیٹیٹ کرے گی، کیا کرے گی، کیا نہیں کرے گی، یہ فیصلے جنہوں نے لینے ہیں وہ کچھ اور چیزوں میں مصروف ہیں. ایسی دردناک باتیں سننے میں آ رہی ہیں کہ کوئی بتا رہا تھا ابھی 2 دن پہلے کی بات ہے کہ کسی نے اپنی بیٹیوں کا بڑی مشکل سے جہیز اکٹھا کیا تھا، وہ سب کچھ بہہ گیا، اس میں سے ایک بیٹی جو ہے وہ سیلاب میں بہہ گئی. اور اس طرح کی باتیں سننے کو مل رہی ہیں کہ بس انسان دل دہل جاتا ہے آپ کا کہ آپ کیا کریں. اور اگر حکومت تھوڑے سے اقدامات پہلے کر لیتی تو شاید اتنے بڑے پیمانے پہ تباہ کاری نہیں ہوتی. ہم اس بارے میں مزید بات کرتے ہیں. یہاں پر پہلے کال لے لیتے ہیں. ہیلو، السلام علیکم. میں معذرت چاہتی ہوں، میرے خیال سے کچھ مسئلہ ہو گیا ہے، ہم کال نہیں لے پا رہے ہیں. آپ ہمیں دوبارہ، ہم بریک میں اس چیز کو ذرا سارٹ آؤٹ کرتے ہیں کہ پرابلم کیا ہے. اچھا ذیشان، اب سیلاب کی تباہ کاریوں کی بات ہو رہی ہے تو وبائی امراض بہت پھیلتے ہیں اس کے بعد، تو اس حوالے سے اقدامات کیے جا رہے ہیں کہ نہیں؟ دیکھیں، اس میں بہت سارے لیولز کے اوپر جو ہے ایکشن لینے کی ضرورت ہوتی ہے. انیشلی تو آپ نے سب سے پہلے یہ کرنا ہوتا ہے کہ آپ نے واٹر لیولز کو مینٹین کرنا ہوتا ہے. اس کے بعد پھر آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ آپ نے ریسکیو آپریشن کرنا ہے، لوگوں کو وہاں سے ریسکیو کرنا ہے. اب 5 ہیلی کاپٹرز بھیجے ہوئے ہیں. مجھے آپ یہ بتائیں کہ جو سینکڑوں کی بلکہ ہزاروں کی تعداد میں لوگ افیکٹ ہوئے ہوئے ہیں، ان کو 5 ہیلی کاپٹرز کتنی دیر میں نکالیں گے؟ صحیح بات ہے. ٹھیک ہے. ریلیف ایفرٹس مطلب ناقص بھی ہیں. میں یہ بھی مان لیتا ہوں کہ شاید ہماری حکومت کی کنسٹرینٹس بھی ہیں، لیکن مجھے امپریشن میرا یہ ہے کہ شاید جس حد تک ان کو انوالو ہونے کی ضرورت ہے، جس ارجنسی کے ساتھ ایکشن لینے کی ضرورت ہے، اس ارجنسی سے ایکشن نہیں لیا جا رہا. اور کیونکہ ان لوگوں سے کوئی رابطہ ہی نہیں ہے تو ان کی اوپر کیا بیت رہی ہے یہ شاید ہم ادھر بیٹھ کے گیس نہیں کر سکتے ہیں. لیکن میں آپ کو بتاتا ہوں، میں ریسنٹ وزٹ جو تھا وہاں پہ، یہ جتنے لو لائنگ ایریاز ہیں، جب یہ سیزن آتا ہے تو یہاں پر واٹر لیولز ویسے ہی انکریز کر جاتے ہیں، بیکاز اوپر پہاڑی علاقوں میں گلیشیئرز میلٹ کرتے ہیں. ٹھیک ہے. اس کے اوپر آن ٹاپ آف دیٹ جب بارشیں ہو جاتی ہیں تو پھر تو یہ واقعی کنٹرول سے باہر ہو جاتا ہے. اب کیونکہ یہ لو لائنگ ایریاز ہوتے ہیں اور ان کے ارد گرد پہاڑی علاقے ہوتے ہیں تو ادھر سے پانی نکالنا بہت مشکل ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے. اب وہاں سے جب تک پانی نہیں نکلے گا ان لوگوں کو بھی نکالنا بہت مشکل ہے، کیونکہ ان کو لوکیٹ کرنا بہت مشکل ہوگا. یہ ایسے تو نہیں ہے کہ ایک سڑک کے اوپر جو ہے لوگ آباد ہوئے ہوئے ہیں اور اسی سڑک کے اوپر وہ کسی بس میں بیٹھ کے واپس آ جائیں گے. تو پہاڑی علاقوں میں بڑا تھن قسم کا جسے کہتے ہیں نا آپ پاپولر اسٹرکچر ہوتا ہے، تو وہاں سے لوگوں کو ریسکیو کرنا بہت مشکل ہوتا ہے. اور مجھے مطلب اگر آپ آئی ڈی پیز کو دیکھیں تو کتنے % لوگ انہوں نے ریسکیو کر لیے ہیں. این ڈی ایم اے جو ہے وہ تو کوئی فگر دینے سے ہی کترا رہے ہیں کہ ہم نے اتنے % لوگوں کو ریسکیو کر لیا اور اتنے % ابھی بھی وہاں پر موجود ہیں. بالکل. اچھا، دوسری صورتحال یہ بھی دیکھنے میں آئی کہ کچھ لوگ جو ہیں وہ پشاور میں پھنسے ہوئے ہیں. مواصلاتی نظام کیونکہ درہم برہم ہو چکا ہے تو وہ کسی طرح سے بھی کانٹیکٹ نہیں کر سکتے اپنے پیاروں سے. اور جو بیچارے یہاں پر لوگ ہیں جن کے رشتہ دار وہاں پر ہیں، کئی کیسز اس طرح کے سامنے آئے کہ وہ اتنے بے چین ہیں بیکاز ان کو خبر ہی نہیں ہے کہ وہ کن حالات میں، تو ان کے لیے کوئی رستہ ہی نہیں کہ وہ وہاں سے نکل سکیں. میں اس پہ ایڈ کر دوں تھوڑا سا آپ کو کہ جن لوگوں کے پیارے وہاں پر پھنسے ہوئے ہیں وہ کیونکہ ان سے کوئی رابطہ نہیں کر پا رہے ہیں تو وہ یہاں سے ان کو ریسکیو کرنے کے لیے جا رہے ہیں. صحیح. اور وہ نہیں پہنچ پا رہے اور وہ وہاں پر نہیں پہنچ پا رہے، یا جو پہنچ پا رہے ہیں وہ جا کے وہاں پر خود بھی پھنس رہے ہیں. بالکل. تو اب اگر یہاں پر آپ نے باقاعدہ طور پر سیلز بنائے ہوں جہاں پر لوگ رابطہ کر سکے، پوچھ سکے ڈیٹیلز کیا ہے اسپیسیفک ایریاز کی، تو کم از کم جو یہاں سے لوگ جا کے وہاں پر پھنس رہے ہیں وہ تو نہ پھنسیں. میں ایسی 3 فیملیز کو جانتا ہوں جو ابھی ریسنٹلی یہاں سے اپنے کیا کہتے ہیں کنس کو ریسکیو کرنے کے لیے گئیں. 2 ان میں سے جو ہیں واپس پہنچ سکے ہیں، ایک وہاں پر پھنس گئے ہیں جا کے. بالکل. تو اس کی بالکل میری میٹ جو ہے وہ خود جانا چاہ رہی تھی اور میں نے اس کو روکا. میں نے کہا اب تم جا کے بھی پھنس جاؤ گی. اور یقین جانے ذیشان، واقعی آپ بالکل درست کہہ رہے تھے کہ کوئی ایسا ذریعہ نہیں تھا کہ جہاں سے آپ کو اطلاعات مل سکیں کہ ایکچولی صورتحال کیا ہے. کبھی ہم کہیں کال کر رہے تھے، کبھی کہیں کر رہے تھے. تو اللہ کرے کہ کوئی ایسا سیل بن جائے جو ان کو آگاہی دے سکے. اچھا، دوسرا جو سوال ہے وہ یہ ہے کہ اب جو بھی سچویشن ہے اس وقت، ٹھیک ہے، اس سے جو ملک کی سیاسی صورتحال ہے اس پہ کیا اثرات مرتب ہوں گے اور ہو رہے ہیں؟ سیاسی اثرات پہ جانے سے پہلے